اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ الفاتحہ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر رونق افروز سادات کرام، علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ النبی امی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔
درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی۔ درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اکابرین، اولیاء دین جو ہم سے کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا، سبحان پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا۔ کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ۔ پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے علماء، اکابرین، اولیاء دین، مشائخین ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، ہمیں ایسا بتاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، خواہشوں کو پیش کرنا ہے، دعا کرنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ تو ہمیں بتاتے ہیں، یہ جو ترتیب ہمیں سکھلاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، الفاظ زبان سے نکلنے لگتے ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت اتر آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی زبان سے درود کے کلمات جو نکلے ہیں ان سب کو چن لیتے ہیں، بٹور لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ وہ ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ آسمانوں سے جب فرشتے درود کے کلمات سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے سمیٹیں، چاہے ادھر سے سمیٹیں، جدھر سے چاہے سمیٹیں، دونوں درودوں کے بیچ میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی ساتھ میں اٹھتی چلی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھے اللہ۔ آپ کتنی عظیم نعمت ہے یہ؟ سمجھے کچھ بھائی؟ دس سمجھے تو ایک بار سمجھ کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، اس جلسے کی دعوت تو مجھے 9 مارچ کو دی گئی تھی، اور میں نے 9 مارچ کی دعوت قبول کی تھی، اور وہ 9 مارچ 12 بجے تک ختم ہو گئی۔ اب میں اس پروگرام میں شامل ہوں جس کی دعوت مجھے دی نہیں گئی ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہیں، محبتوں میں سب چلتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے، سب چلتا ہے۔ محبت تو وہ چیز ہے کہ جو آدمی نہ کرنا چاہے بھی محبت اسے کروا لیتی ہے۔
اللہ پاک آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے، آپ میں بھی رکھے اور آپ کی نسلوں میں بھی رکھے۔ آمین آمین۔ حضرات، اس محبت بھرے ماحول کو اور محبت سے پر کرنے کے لیے میں محبت سے ایک نعت پاک پڑھنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اچھے ماشاء میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سنیں گے؟ جی سنیں گے نا؟ اس لیے کہ میرے پیارے، یہ نعت پاک وہ چیز ہے کہ جب کوئی پڑھے تو محبت سے پڑھے، اور جب سننے والا سنے تو محبت سے سنو، تو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا؟ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سنیں، کیونکہ یہ میری عادت کیا ضرورت ہے میری خود، کہ جب تک یہ زبان، یہ دل، یہ دماغ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت پیش نہیں کر لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ ماشاء اللہ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، نعت پاک کے چند اشعار آپ محبت سے سماعت فرمائیں۔ زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، جلوہ نظر آیا، سبحان اللہ۔ زمین کا آسماں کا کیا عرش کا جلوہ نظر آیا، زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا، ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر کیا نظر آیا، زمین عرش کا جلوہ نظر آیا۔ اور بالکل حقیقت کا یہ شعر سماعت فرمائیں۔ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، نشاط زندگی میں سبحان اللہ سبحان ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا، بہت اچھے مولا میں ہمیں کیا کیا نظر کیا نظر آیا،
اور اس شعر پر آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا، خاص طور پر جو اسٹیج پر بیٹھے علماء ہیں ان کی توجہ کا طالب، اور آپ حضرات بھی اگر توجہ دیں گے تو بالکل آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ شعر عرض کرتا ہوں: انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں۔ بہت اچھے۔ انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں۔ وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا۔ بہت اچھے۔ اور یہ شعر بھی آخری سماعت فرما لیں۔ جو کیا کہنے بہت یہ شعر سماعت فرما لیں۔ بہت اچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں جی کہ تمہارے ذکر نشرح میں ہے لیکن لیکن جی جی لیکن بہت اچھے۔ تمہارے کی رفوعت علم نشرح میں ہے لیکن میں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر تیرا چرچا نظر آیا۔ تمہارے ذکر کی رفوعت علم نشرح میں ہے لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا چرچا نظر تیرا ہمیں کیا مختومی فیض سبحان اللہ، سبحان ماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا۔ ایک بار ذرا اور جی لگا کے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلي عليه صلاة و سلام عليك يا رسول الله
صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، بہت اچھے، اس فقیر اشرفی گدائی جیلانی پر دو ذمہ داریاں بیک وقت ہیں۔ بے شک، ایک ذمہ داری وہ جو شریعت کے حوالے سے مسلک نے دی ہے، اور ایک ذمہ داری وہ جو خاندان کے حوالے سے بزرگوں نے دی ہے۔ بہت اچھے، بے شک یہ دو ذمہ داریاں ہیں اس فقیر پر۔ بے شک۔ اور آج میں آپ اہل محبت کے درمیان رہ کر کچھ خطاب کر کے اپنی ان دونوں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ تمہیدی باتیں پہلے آپ غور سے سنیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، ہم سب کا رب ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں سے انکار نہ کرو۔ بے شک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائی، رات کے جس حصے میں ہم آپ آ گئے نا، وہاں تھوڑا اس کا خیال رکھیے۔ اس حصے میں بس میں یہی کہوں گا آپ سے کہ کچھ اس طرح نبھے گا یہ رشتہ محبت، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سننے کا ماحول اسٹیج سے عوام تک رہے گا زندہ جی، تو انشاءاللہ یہ فقیر بول کر جائے گا، کیونکہ میں کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہوں کہ بلایا گیا ہوں تو 1 گھنٹہ پاس کر کے چلا جائے۔ ضرورت جب تک محسوس کروں گا بولوں گا، اور نہیں ضرورت ہے تو کوئی مجھے بولنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ بے شک، آپ سب محبت میں آئے ہو، ذوق میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو، جذبہ عقیدت میں آئے ہو، تو میرے پیارے کچھ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، اسے غور سے اور محبت سے سنو اور زندگی کے ساتھ سنو۔ ہم سب کا رب ہم سب سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں ان سب کا شکر ادا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم سب کا رب کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سب سے کہہ رہا ہے۔ یعنی رب کی ڈیمانڈ ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب رب کا مطالبہ ہے تو شکر تو ادا کرنا پڑے گا نا بھائی، بولو نا، کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ اب شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نہیں کہ پہلے جانا جائے کہ شکر ادا کیسے ہوگا؟ شکر ادا کرنا ہے نا، تو سب سے پہلے شکر ادا کرنے کا طریقہ جانو کہ شکر ادا کیسے کرو گے۔ تو شکر کو ادا کرنے کے 3 طریقے: تعریف سے شکر ادا ہوتا ہے، تعظیم سے شکر ادا ہوتا ہے، خدمت سے شکر ادا ہوتا ہے۔ تعریف کرنے کے 3 چیز: کوئی نعمت کسی کو دے، اس کے بدلے میں وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کر دیتا ہے، شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی نعمت کوئی کسی کو دے، احسان کرے، اس کا وہ شکریہ ادا کرنا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں اس کی رسپیکٹ کر لیتا ہے، آدر کر لیتا ہے، سمان کر لیتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی نعمت کسی کو کوئی دے، احسان کرے، اس کے بدلے میں وہ اس کی خدمت کر لیتا ہے تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم چلا کہ نعمت کے بدلے تعریف یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے خدمت یہ ہے شکر، نعمت کے بدلے تعظیم یہ ہے شکر۔ تو آپ کو طریقہ معلوم ہو گیا کہ 3 طرح سے شکر ادا کیا جائے گا: خدمت سے، تعریف سے، تعظیم سے۔ اب اس بات کو یہی چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب یہ تو جان لیا آپ نے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے کا 3 طریقہ ہے، لیکن ایک ضرورت اور ہے کہ جانا جائے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔
جب تک سب نعمت کو جانو گے نہیں، سب نعمت کو گنو گے نہیں، تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو بولو میرے پیارے، ضرورت ہے کہ نہیں جانا جائے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ سب کو جاننا ہے، گننا ہے، پھر ہر نعمت کو گن گن کے شکر ادا کرنا ہے۔ یہی تو نا چونکہ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ ایمانداری سے بولو، گن پاؤ گے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے، گن پاؤ گے؟ کیا گن پاؤ گے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب السماوات والارض، وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، جب یہ دنیا بنا رہا تھا تو کوئی نہ تھا، صرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جو چاہا کیا، فعل لما یرید، جو چاہا کیا، چاہا آسمان بنا ڈالے، چاہا زمین بنا ڈالی، چاہا پہاڑ بنا ڈالے، چاہا جنگل بنا ڈالا، چاہا جنگل میں پیڑ بنا ڈالا، چاہا چمکتا سورج بنا ڈالا، چاہا چاندنی بکھیرتا چاند بنا ڈالا، چاہا ستاروں کی انجمن بنا ڈالی، چاہا نسیم سحر بنا ڈالا، چاہا بہتی ہوئی ندیاں بنا ڈالی، چاہا سمندر بنا ڈالا، چاہا حیوانات بنا ڈالے، چاہا نباتات بنا ڈالے، چاہا جمادات بنا ڈالے، جو چاہا کیا۔ بے شک اس نے بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں دیا۔ ارے کوئی تھا ہی نہیں تو مشورہ کیا دیتا؟ چاہ بھائی کر لیجئے کر جو چاہا کیا۔ لیکن میرے پیارے ذرا غور تو کرو کہ وہ جب بنا رہا تھا جنگل میں پیڑ اور پیڑ میں پتا، جب وہ بنا رہا تھا گلیوں میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی ان میں سے کچھ بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ اگر جنگل کا پیڑ کا پتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ذرا سے ہوا چلتی اور ہلتے رہتے۔ وہ بنا رہا تھا گلی میں پھرنے والا آوارہ کتا، اگر تمہیں بھی کسی گلی کا آوارہ کتا بنا دیتا تو کیا کرتے؟ ارے کیا کرتے؟ ہر اجنبی کو دیکھتے اور گھومتے رہتے۔ لیکن میرے پیارے ذرا غور کرو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم کہ وہ یہ سب کچھ بنا رہا تھا لیکن ہمیں ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو اشرف المخلوقات بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ انسان بنایا، انسان بنایا۔ اور آگے دیکھو اپنے رب کی رحیمی و کریمی کو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا۔ تو انسان بھی پیارے دنیا میں کئی طرح کے ہیں، کافر ہیں، موحد ہیں، مرتد ہیں، انسان بھی کئی طرح کے ہیں، لیکن میرے پیارے ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، انسان بنایا لیکن ان میں سے نہیں بنایا، بنایا تو مومن بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، تو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر نعمت کو جاننا ضروری ہے۔ اور آگے دیکھو کہ ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا، مومن بنایا۔ تو مومن تو اور بھی تھے، مومن تو اور بھی تھے۔ ہر نبی کے زمانے میں جو اس نبی کا وفادار مومن تھا، امتی تھا، مومن تھا، جس نبی کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت صالح کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ان کا امتی وفادار تھا مومن تھا۔ وہ سب مومن تھے لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، مومن بنایا لیکن کسی اور زمانے میں نہیں،
بنایا تو اپنے محبوب کے زمانے میں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، اشرفی دولہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو۔ اور آگے دیکھو ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم، محبوب کے زمانے میں بنایا، محبوب کے زمانے میں بنایا۔ تو پیارے محبوب کے زمانے میں وہ بھی تھے جو طائف کی گلیوں میں راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی پہ اسٹون تھروئنگ کر رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو ساحر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کو شاعر کہہ رہے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو نبی کی بارگاہ کے گستاخ و بے ادب ہو رہے تھے۔ لیکن ہمارا رب کتنا قریب، اس کا احسان کتنا عظیم کہ محبوب کے زمانے میں بنایا، اور ان میں سے نہیں بنایا تو محبوب کا وفادار بنایا، محبوب پر درود و سلام پڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے میرے پیارے؟ اچھا ناممکن ہوتا تو مطالبہ ہی نہ ہو۔ گنو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، مجھے بتاؤ میرے پیارے، انصاف سے بولو۔ یہ دیکھتی ہوئی آنکھ کس نے دی؟ بولو نا میرے پیارے۔ اللہ۔ یہ سنتے ہوئے کان کس نے دیے؟ اللہ۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کس نے دیے؟ یہ چلتے ہوئے پیر کس نے دیے؟ یہ دھڑکتا ہوا دل کس نے دیا؟ یہ بولتی ہوئی زبان کس نے دی؟ یہ سوچتا ہوا دماغ کس نے دیا؟ یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی نا، اللہ نے دی نا۔ کن کن نعمتوں کو گنو گے؟ یہ اولاد کس نے دیا؟ یہ سرمایہ کس نے دیا؟ یہ سر ڈھکنے کے لیے مکان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا، اللہ نے دیا نا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ میاں اتنی ساری نعمتیں آپ نے گنا دی ہیں، جو باقی بچی ہے اسے ہم گن ڈالیں گے اور گن گن کر ایک ایک کر کے اللہ کا شکر ادا کر دیں گے۔ ارے ظالم، کیا گن سکے گا رب کی نعمتوں کو؟ ساری نعمتوں کو چھوڑ، ایک نعمت گن کر بتا دی، اونلی ون، ایک نعمت۔ یہ سانس جو اندر آتی ہے اگر نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ آتی ہے، رب کا احسان، ایک نعمت۔ اور اندر جا کر اگر واپس نہ آئے تو کیا کر لے گا؟ اندر جا کر واپس آتی ہے رب کا احسان، یہ دوسری نعمت۔ ساری نعمتوں کو چھوڑ، صرف اس ایک نعمت کو گن کر بتا دے۔ کوئی کہے کہ گن لیں گے، ہر سانس گن لیں گے، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھیں گے، ایک ایک سانس گنتے تھے شکریہ ادا کر دیں گے۔ ارے بے وقوف، جاگتا ہوگا تو گن لے گا، سو جائے گا تو یہ ڈیوٹی کس کو دے کر جائے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ مطالبہ ہے رب کا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری بے بسی یہ ہے کہ ہم ہر نعمت کو گن نہیں سکتے، تو پھر ہر نعمت کا ہم شکر کیسے ادا کریں؟ کیسے ادا کریں؟ اور اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اسلام، ہم تیرے ماننے والے ہیں، تیرے فالوور ہیں، تیرے بلیور ہیں، تو ہی بتا دے۔ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ جو جو نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کا شکر ادا کرو، اور ہماری کمزوری بے بسی یہ ہے کہ ہر نعمت کا ہم شکر ادا نہیں، ہر نعمت کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو جب ہر نعمت کو گن نہیں سکتے تو ہر نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ جب اسلام سے پوچھو گے تو اسلام بولے گا ارے پیارے ذرا ٹھہر تو جا، ذرا غور تو کر، یہ آنکھیں اللہ نے دی، کتنی قیمتی نعمت ہے، دیا اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ یہ سنتے ہوئے کان کتنی قیمتی نعمت ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ یہ بولتی ہوئی زبان کتنی قیمتی نعمت ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنے قیمتی ہیں، دیا کس نے؟ اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ یہ آتی جاتی سانسیں دی کس نے؟ اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ یہ دھڑکتا دل دیا کس نے؟ اللہ نے، احسان جتایا کیا؟ میرے پیارے یہ سب عظیم نعمت ہے۔ ارے آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے،
سمجھنا ہے تو کسی اندھے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ دیکھتی آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی بہرے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سنتے ہوئے کان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو کسی گونگے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ بولتی ہوئی زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی لولہے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ چلتے ہوئے قدم کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی لنگڑے سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ کتنی عظیم نعمت ہے، یہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ سمجھنا ہے تو کسی پاگل سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ سوچتا ہوا دماغ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ سب عظیم نعمت ہے، دیا اللہ نے، لیکن احسان جتایا کیا؟ اسلام بولے گا یہ سب تیرے لیے عظیم نعمت ہے، اللہ دے رہا ہے، لیکن احسان نہیں جتایا۔ لیکن ذرا رک کر تو سوچ، وہ کون سی نعمت ہے؟ جب اللہ نے اسے دیا تو یوں ہی نہیں دیا، احسان جتا کر دیا، احسان جتا کر دیا۔ ارے پیارے غور تو کر، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے دیا تو احسان جتا کر دیا؟ وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو ہم نے تمہاری جانوں پر احسان کیا کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا، ساری نعمت دے دی، احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا، یہ نعمت ہمیں دی تو یوں ہی نہیں دی، احسان جتا کر دی، ہر احسان جتا کر دی۔ تو پتہ ہی چل گیا، کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ سب نعمت صرف نعمت، اور وہ نعمت جو احسان جتا کر دی جائے وہ صرف نعمت نہیں ہے، وہ جانے نعمت ہے، وہ اصل نعمت ہے، وہ عظیم نعمت ہے، وہی نعمت ہے۔ تو میرے پیارے، تم اللہ کی ساری نعمتوں کو گن گن کے شکر ادا نہیں کر سکتے، تو وہ ایک نعمت جو جانے نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو عظیم نعمت ہے، وہ ایک نعمت جو اصل نعمت ہے، بس پیارے ان کی تعریف کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی تعظیم کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ان کی خدمت کر لو، اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہی نعمت اصل نعمت ہے، یہی نعمت جانے نعمت ہے، یہی نعمت عظیم نعمت ہے۔ کسی کو سمجھ میں نہ آئے اس دنیا میں تو اس دنیا میں خوب سمجھ میں آ جائے گا، وہاں تو سبھی سمجھ جائیں گے۔ حشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینوں سے شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اتنی کریٹیکل سچویشن ہوگی حشر کے میدان میں۔ یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ پیر جو تمہارے اپنے، اس سے اچھا ساتھی تمہارا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہاتھ اتنا اچھا ساتھی ہے کہ جہاں جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم گھر سے نکلے ہو باہر، یہ ہاتھ تمہارے بستر پہ آرام کر رہا ہو۔ اتنا اچھا ساتھی ہے کہ جہاں جہاں جاتے ہو ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ لیکن حشر کے میدان میں اس کی حقیقت کھلے گی۔ یہ ہاتھ جو دنیا میں تمہارا بہترین ساتھی تھا، جسے تم نے اپنا سمجھا تھا، یہ ہاتھ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ہاتھ حاضر ہوگا اور کہے گا کہ مولا تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا ظلم کے لیے کیا، برائیوں کے لیے کیا۔ اس نے کبھی میرا استعمال کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں کیا، نیک کام کے لیے نہیں کیا، اچھائیوں کے لیے نہیں کیا۔ یہ آنکھ جو تمہاری اپنی ہے، یہ رب کے حضور حاضر ہو کر اللہ اسے زبان دے گا۔ یہ آنکھ بولے گی کہ مولا دنیا میں تو نے مجھے کس کے ساتھ رکھا تھا؟ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے، بد نگاہی کے لیے، بری نظروں کے لیے۔ اس نے کبھی میرا استعمال قرآن کی آیت کی تلاوتوں کے لیے نہیں کیا، فرمان نبی کو پڑھنے کے لیے نہیں کیا، کسی پر رحم کی نظر ڈالنے کے لیے نہیں کیا۔ اس نے تو جب بھی میرا استعمال کیا برائیوں کے لیے کیا۔ کان تمہارے خلاف گواہی دے گا، آنکھ تمہارے خلاف بولے گی، زبان تمہارے خلاف بولے گی، ہاتھ تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔
اس دن پتہ چلے گا میرے پیارے کہ ارے یہ میں نے کیا کر ڈالا. زندگی بھر جسے ہم اچھا ساتھی سمجھ کر جس کی خدمت کرتے رہے، آج حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. اس دن پتہ چلے گا یہ ہاتھ جو ہمارے ساتھ زندگی بھر لگے رہے یہ ہمارے نہ تھے، یہ تو خدائی جاسوس تھے جو ہمارے ساتھ لگے رہے اور آج ہمارا راز کھول رہے. یہ سچویشن ہوگی حشر کے میدان میں، کوئی پرسان حال نہ ہوگا. لیکن میرے پیارے دیکھو، جہاں ہاتھ تمہارے ساتھ نہ ہوگا، زبان تمہارے ساتھ نہ ہوگی، کوئی ساتھ نہ دے گا، وہاں بس ایک ہی ہوگا، ایک ہی ہوگا، فقط وہی ہوگا جو اپنی چادر رحمت کو پھیلائے ہوئے یہ آواز دے رہا ہوگا، اے گنہگارو، اے عصیاں شیارو، مت گھبراؤ. اگر تم نے دنیا میں مجھ سے اپنے رشتہ محبت کو جوڑے رکھا ہے تو آ جاؤ، میری چادر رحمت تمہیں پناہ دینے کو تیار ہے، تمہیں چھپانے کو تیار ہے، تمہیں بخشوانے کو تیار ہے. تمہیں بخشوانے کو تیار ہے. تو بولو انصاف سے میرے عزیزوں، بولو اصل نعمت کون؟ اصل نعمت وہی ہے کہ جب کچھ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آئے، بس وہی ایک کام آئے، وہی اصل نعمت ہے، وہی جان نعمت ہے، وہی عظیم نعمت ہے. چینل کو سبسکرائب کرو. میرے پیارے ذرا غور کرو، اس اصل نعمت کو جانا، جاننے والوں نے تو کس انداز پہ جانا، ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا، پہچاننے والوں نے پہچانا تو کس انداز پہ پہچانا. گھر چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، نبی کو نہیں چھوڑا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ بیٹا نعمت ہے، باپ نعمت ہے، بھائی نعمت ہے، اور آقا تو جانے نعمت ہے، آقا تو اصل نعمت ہے، آقا تو عظیم نعمت ہے. وہ جانتے تھے. یاد کرو ہجرت کے وہ ایام، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں لیکن نبی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اس لیے جو جانتے تھے کہ اگر آج ہمیں نبی مل گئے، آج ہمیں نبی مل گئے تو شفاعت تو یہی کرائیں گے، حوض کوثر کا جام تو یہی پلائیں گے، انہی کے وسیلے اور صدقے سے تو ہم جنت میں جائیں گے. ماننے والوں نے مانا تو کس انداز پہ مانا، جاننے والوں نے مانا، جاننے والوں نے جانا تو کس انداز پہ جانا. میرے پیارے یہ اصل نعمت ہے. ان کی محبت اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، ان کی تعظیم اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، ان کی تعریف اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے، ان کی خدمت اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. میرے پیارے آج کے دور میں جو ہم جی رہے ہیں، ایسے جلسے کبھی ہوتے ہیں تو ہم اللہ اور رسول کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ بقیہ زندگی میں نہ ہمیں ہمارا رب یاد آتا ہے، نہ ہمارے نبی یاد آتے ہیں. اس کے برخلاف آپ دیکھیں، اس کے الٹے دیکھیں کس قدر ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. اس طرف دیکھیں تو ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. خدا کی قسم میں اس مقام پر پورے یقین کے ساتھ چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں، کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا، کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم گنہگار امتیوں سے پیار کرتے ہیں. جتنا آقا ہم سے پیار کرتے ہیں، کیا ہم بھی اتنا پیار کرتے ہیں آقا سے؟ ہماری محبتیں جذباتی بن کر رہ گئی ہیں. جذبات میں آتے ہیں تو ہم یاد کر لیتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں تو نعرہ لگا لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میرے پیارے کہ آپ کے اندر محبت نہیں ہے. محبت نہ ہوتی تو گھروں سے چل کے یہاں نہیں آتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس محبت میں یقیناً کمی آ گئی ہے جس محبت نے ہمیں بلندیوں پر پہنچایا تھا، جس محبت میں تاریخ میں ہماری داستانیں لکھنے والوں نے سنہرے حرفوں سے داستانیں لکھی تھی. وہ محبت جو ان کے سینوں میں تھی، جس نے ہمیں ترقی دی، عروج دی، یقیناً ان محبتوں میں کمی ضرور آ گئی ہے. میں محبتوں میں کمی نہیں مانتا، بلکہ آج بھی میں کہتا ہوں اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے، اس کا یقین بولتا ہے، اس کا ایقان بولتا ہے کہ آج بھی اس غوث و خواجہ کے غلاموں میں، ان کے سینوں میں
جو ایمان روشن ہے، اس مادیت کے دور میں بھی ابھی بھی اس میں اتنی تازگی ہے، اتنی قوت ہے، اتنی زندگی ہے کہ اگر آج کی اس مادیت کے زمانے میں بھی کوئی دشمن اسلام اگر ہمارے کسی بھائی سے، ہمارے کسی باپ سے، ہمارے کسی بیٹے سے، ہمارے کسی ماں سے، ہمارے کسی بہن سے، ہماری کسی بچی سے یہ کوئی دشمن اسلام سوال کر لے کہ اے مسلمان، تو نے ان 1400 سالوں میں تو سب کچھ بدل دیا. ایک دشمن اسلام اگر ہم سے پوچھ لے تو میرا یقین بولتا ہے کہ ہمارا ایمان اس کو یہ جواب دے گا. ایسا ایمان آج بھی ہمارے سینوں میں ہے. پوچھ لے کہ اے مسلمان، تو نے 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے. تیری سواری بدل گئی، تیرے کپڑے بدل گئے، تیرے کھانے پینے بدل گئے، کھانے پینے کی مینوز بدل گئی، اس کی ریسیپی بدل گئی، تیرے مکانات بدل گئے، تیری سواری بدل گئی. اے مسلمان، ان 1400 سالوں میں تو نے سب کچھ تو بدل دیا ہے. کہاں ہے تیرے پاس وہ آج مکان، وہ مٹی کی دیواریں، وہ کھجور کے پیڑ کی گھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی چھت؟ اے مسلمان، آج تو برکس کے اینٹ کے مکان میں رہتا ہے، RCC کے چھت کے مکان میں رہتا ہے، تو ٹاورز میں رہتا ہے، تو اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہتا ہے. تیرے مکان بدل گئے. اے مسلمان، کہاں ہے تیرے پاس وہ موٹے کپڑے، وہ موٹے دھاگوں کے وہ موٹے کپڑے؟ اے مسلمان، آج تو پولیسٹر پہنتا ہے، تو روبیا وائی پہنتا ہے، تو بوسکی پہنتا ہے، تو ٹریکاٹ پہنتا ہے، تو کاٹن پہنتا ہے. اے مسلمان، تیرے کپڑے بدل گئے، تیرے مکان بدل گئے. اے مسلمان، کہاں ہے 1400 سالہ پرانا وہ سواری؟ تیرے پاس کہاں؟ تو گھوڑوں سے چلتا ہے، اونٹوں سے چلتا ہے، تو ٹرین سے چل رہا ہے، تو آٹو موبائلز کا استعمال کر رہا ہے، تو بوئنگ ایئر کرافٹ سے، جیٹ سے گھوم رہا ہے. تو اے مسلمان، تو نے 1400 سالوں میں تیری ساری بدل گئی، کھانا بدل گیا. کہاں ہے تیرے پاس 1400 سالہ وہ پرانا کھانا؟ کہاں ہے وہ جو کی روٹی؟ کہاں ہے وہ سریب؟ کہاں ہے وہ شہد؟ کہاں ہے وہ اونٹ کے دودھ؟ آج تو برگر کھا رہا ہے، سینڈوچ کھا رہا ہے، قورمہ کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، تو کباب کھا رہا ہے. اے مسلمان، تیرے کھانے پینے کی مینو بدل گئی. تو اے مسلمان، جب 1400 سالوں میں تو نے کھانا بدل دیا، کپڑا بدل دیا، سواری بدل گئی، رہنے کا انتظام بدل دیا، جب سب کچھ بدل ہی دیا ہے تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پرانی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے؟ اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ یہ اگر کوئی دشمن اسلام میرے کسی نوجوان سے بھی یہ سوال کر لے کہ جب سب کچھ بدلا ہے تو محمد عربی کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ میرے پیارے، اگر کسی دشمن اسلام نے میرے کسی بزرگ سے، میرے کسی بچے سے، میرے کسی بھائی سے، میری کسی ماں سے، میری کسی بیٹی اور بچی سے یہ سوال کر لیا تو میرا یقین بولتا ہے کہ وہ ایمان جو خواجہ کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، وہ ایمان ہر نوجوان کی زبان پر یہ الفاظ رکھ دے گا. وہ نوجوان اس دشمن اسلام کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، وہ بولتا ہوا نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ اے دشمن اسلام سن، ہاں ہم نے بدلا ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا بدلا ہے، کپڑا بدلا ہے، سواری بدلی ہے، رہنے کا مکان بدلا ہے، لیکن یہ تو سن کہ ہم نے بدلا کیوں ہے. ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے، ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے، ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے. ہم نے بدلا تب ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب ایران سے قورمے کی ریسیپی آئی، اچھی آئی تو ہم نے اچھے کو اپنا لیا. جب جاپان سے بوسکی، پولیسٹر، سوئس کاٹن بہتر آیا تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا. جب دنیا نے اونٹوں اور گھوڑوں کی جگہ ہمیں آٹو موبائلز دیے، ٹرینیں دی، بوئنگ ایئر کرافٹ دیے، جیٹ ایئر کرافٹ دیے، سونک سپر جیٹ دیے، بہتر دیے تو ہم نے بہتر کو اپنایا. جب دنیا نے ہمیں مٹی کے مکان، کھجور کے پیڑ کی گھرن اور اس کی پتیوں کی چھتوں کی جگہ جب RCC اور برکس کے مکان دیے، بہتر دیے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے. تو اے دشمن اسلام سن، ہمارے بدلنے کا وجہ یہ ہے، ریزن یہ رہا کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا
تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا ہو۔ تو کہتا ہے کہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی باپ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ کوئی میرے آقا جیسا پیدا کر سکے۔ جب دنیا محمد عربی جیسا لا نہیں سکتی تو ہم اپنی لیڈرشپ بھی بدل رہے ہیں۔ یہ دنیا میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی؟ یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی سارے دنیا کے ریلیجنز کو، اس کے فالوورز کو، اس کے بلیورز کو یہ چیلنج کرتا ہے صبح قیامت تک کے لیے کہ اے دنیا میرے آقا جیسا کیا لا سکے گی؟ لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے اختیار کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے دم مسیحائی کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال لا۔ اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے عفو و درگزر کی کوئی مثال لا۔ ارے لا، ایسا اختیار لا۔ دشمن کی مٹھی ہے، پتھر ہے، کنکڑی ہے، اس کے قبضے میں ہے اختیار ایسا کہ کلمہ میرے آقا کا پڑھ رہی۔ لا ایسا اختیار لا، ایسا کوئی تبسم لا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رات میں چراغ معمول کر دیا گیا ہے، بجھا دیا گیا ہے، اس اندھیرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا پیرہن سی رہی ہے، کرتے مبارک سی رہی ہیں، سوئی دھاگے سے سی رہی ہیں، سیتے سیتے اچانک ان کے ہاتھوں سے سوئی پھسل جاتی ہے، اس اندھیرے کمرے میں گر جاتی ہے۔ آپ فرش پر ہاتھ پھیر پھیر کر سوئی کو تلاش کر رہی ہیں۔ نبی نے اسی درمیان کروٹ لی، دیکھا ام المومنین کو فرش پہ اندھیرے میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، تو پوچھا اے عائشہ یہ اس اندھیرے کمرے میں یہ فرش پر کیا تلاش کر رہی ہو؟ ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا کرتے مبارک سی رہی تھی، ہاتھ سے سوئی پھسل گئی، نہ جانے کہاں کھو گئی، اسے تلاش کر رہی ہوں۔ آقا نے کچھ اس انداز پہ کہا ہوگا کہ آقا نے ان کی بات سن کے مسکرا دی۔ آقا مسکرا پڑے، آقا کا مسکرانا تھا، آپ کے لبھائے مبارک کھلے، دندانے مبارک ظاہر ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کا مسکرانا تھا، آپ کے لب کا کھلنا تھا، دندانے مبارک کا ظاہر ہونا تھا کہ آپ کے دندانے مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ پورے کمرے میں اجالا ہو گیا اور ہم نے گری ہوئی سوئی دیکھی۔ نعرہ تکبیر! میرے پیارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دلوں میں محبت نہیں ہے آقا کی، لیکن میرے پیارے اب اس وقتی محبت سے، جذباتی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ محبت تو ایسی ہو کہ زندگی کے ہر لمحے میں آقا کی یاد دلوں میں ہو، ان کا نغمے محبت تمہارے لبوں پر ہو، درود و سلام کا ورد جاری رکھو۔ ایسے مصیبت کے وقت میں آقا کو یاد نہیں کرو گے تو کسے یاد کرو گے میرے پیارے؟ دنیا کی طرف نظریں اٹھائے تو گزر گئی، عمر کا اچھا حصہ گزر گیا، کیا دیا تم کو دنیا نے؟ مفلسی دیا، بے عزتی دیا، استحصال کیا، رسوا کیا، ظلم کا شکار بنایا۔ میرے پیارے بدلو اپنی نظروں کو، اپنی تمنائی نظروں کو گنبد خضرا کے مکی کی طرف لگاؤ، یاد کرو اپنے آقا کو، پھر دیکھو تمہارے عظمتوں کی تاریخ پھر کم تراز ہونے لگے گی، پھر لکھی جانے لگے گی۔ لوٹ آؤ اپنے اصل کی طرف۔ خدا کی قسم ہمارے آقا ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔
بہت پیار کرتے ہیں. کوئی ماں اتنا پیار نہیں کر سکتی اپنے بیٹے سے, کوئی باپ اتنا پیار نہیں کر سکتا اپنے بیٹے سے جتنا ہمارے آقا پیار کرتے ہیں. میرے پیارے ایک واقعہ دکھاتا ہوں تم کو, دیکھو آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. حشر کا میدان ہوگا, آقا مقام محمود پر ہوں گے, بلند مقام پر کھڑے ہوں گے, آپ کی ساری امت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, سب سب کھڑی ہوگی. پیچھے کون ہوں گے؟ سب سے گنہگار امتی. آگے کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ جو امت کے پوش لوگ ہیں, جو صدیقین ہیں, صالحین ہیں, شہدائے کاملین ہیں, اولیاء دین ہیں, یہ سب آگے کھڑے ہوں گے. پھر سلسلے وار جو سب سے گنہگار امت ہوگی وہ سب سے پیچھے کھڑی ہوگی. اس طرح سے حشر کے میدان میں آقا کے سامنے آپ کی پوری امت ہوگی. اور میرے پیارے عالم کیا ہوگا؟ آقا تشریف لانے والے ہوں گے, تشریف لانے والے ہوں گے. یہ جو آگے کھڑے ہیں نا, جتنے صالحین ہیں, صدیقین ہیں, شہدائے کاملین ہیں, اولیاء دین ہیں, یہ سب بڑی حسرت کی نگاہوں کے ساتھ بار بار نظریں اٹھا کے اس مقام کو دیکھ رہے ہوں گے جہاں آقا تشریف لانے والے ہوں گے. آقا تشریف لے آئیں گے, جب کھڑے ہوں گے سب کے دلوں میں تمنائیں مچلنے لگیں گی, سب بے چین ہو جائیں گے کہ اے کاش آقا آج اس حشر کے میدان میں آقا کی ایک بار چشمان رحمت مجھ پر پڑ جائے. تڑپیں گے, ایک بار آقا میری طرف دیکھ لے. ان کے دل میں تمنا ہوگی ایک بار آقا میری طرف دیکھ لے. یہ تمنائیں کن کے دلوں میں ہوں گی؟ جو امت کے سب سے پوش لوگ ہیں, سب سے صالحین ہیں, صدیقین ہیں, شہدائے کاملین ہیں, اس امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں. وہ آگے کھڑے ہوئے تمنا لے کر بار بار نگاہیں اٹھا کر آقا کی چشمان رحمت کی طرف دیکھیں گے کہ ایک بار آقا اس حشر کے میدان میں اے کاش مجھے دیکھ لیں. ان کے دل میں تمنا ہوگی اے کاش مجھے دیکھ لیں. وہ الگ طرف رہے ہوں گے, اے کاش مجھے دیکھ لیں. پھر نبی کریم آقا اور آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام محمود پر آئیں گے. آہستہ آہستہ اپنی پلکیں اٹھائیں گے, چشمان رحمت اٹھائیں گے, سب کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی. دیکھو اب کس کے اوپر آقا کی نظر پڑتی ہے, کس کے اوپر پڑتی ہے, سب کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی. اور آقا چشمان رحمت جب اٹھائیں گے تو دیکھیں گے یہ آگے کھڑے ہوئے صالحین دیکھیں گے کہ آقا نے نظریں اٹھائیں تو سامنے کھڑے ہوئے لوگوں پر نہیں بلکہ دور کھڑی گنہگار امت کی طرف آقا نظریں اٹھائیں. دور کھڑی گنہگار امت کی طرف آقا نگاہ اٹھائیں گے. پھر آقا نگاہ نیچے کریں گے, پھر اٹھائیں گے تو دور کھڑی امت کی طرف, گنہگار امت کی طرف آقا کی نظریں اٹھیں گی. جب یہ صالحین, یہ صدیقین, یہ شہدائے کاملین, اس امت کے عظیم جب یہ دیکھیں گے کہ جب بھی آقا چشمان رحمت اٹھاتے ہیں تو دور کھڑی گنہگار امت کی طرف آپ کی چشمان رحمت اٹھتی ہے, تو میرے پیارے اس حشر کے میدان میں یہ صدیقین, یہ صالحین آواز لگا دیں گے کہ اے کاش آج اس حشر کے میدان میں مجھے کوئی ایک عدد گناہ قرض میں دے دے تاکہ میں بھی گنہگار ہو جاؤں اور آقا کی نظر مجھ پر پڑ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور قائد ملت, فرزانِ حضور سرکار کلام. کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا میرے پیارے. ذرا کبھی سوچا کرو میرے پیارے کہ ہمارے آقا ہم پر کتنا کرم فرماتے ہیں, کتنی شفقتیں فرماتے ہیں, کتنا احسان ہے ان کا, کتنا کرم ہے ان کا. تو میرے پیارے انصاف سے بولو, جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کا بھی تو ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا, حق ہے کہ نہیں؟ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. تو حق ادا کیا کیا؟ حق ادا کیا میرے پیارے؟ نہیں کیا نا تو کب کرو گے؟ 30 سال زندگی بھی گزر گئے, 40 سال زندگی بھی گزر گئے, 50 سال زندگی بھی گزر گئے, 70 سال زندگی بھی گزر گئے, کب کرو گے میرے پیارے؟ آقا کا حق ہے تو آقا کا حق ادا کرو نا میرے پیارے. آقا فرماتے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے سجدے کر کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک کب سے پہنچانا شروع کرو گے؟ آقا کا حق ہے تو حق کب ادا کرو گے؟ کب آپسوں میں محبت کے معاملات کرو گے, کب ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کرو گے, کب حسد اور بغض اور اناد کو اپنے سینوں سے نکال کر ایک مومن دوسرے اپنے بھائی مومن کو سینے سے لگا لے گا, کب یہ سب شروع کرو گے میرے پیارے؟
آقا سے محبت ہے، آقا کا حق مانتے ہو تو میرے پیارے حق ادا کرو۔ ایک صحابی ہیں آئے نبی کی بارگاہ میں، بہت پریشانی کے عالم میں تھے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہو گیا، دن بھر تلاش کر کے تھک چکا ہوں، بچہ ملتا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں بچے کے لیے بڑا پریشان ہوں۔ ابھی یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک دوسرے صحابی آقا رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان صحابی کو دیکھا جن کا بچہ غائب ہو گیا تھا، کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارے آپ کا بچہ فلاں وادی میں چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اے نبی کی بارگاہ میں اپنی فریاد کی، بچے کی ملنے کا پتہ مل گیا، بچے کی خبر ملی، ظاہر آپ بھی باپ ہیں سمجھ سکتے ہیں، خدا نہ کرے کسی کا بچہ اگر غائب ہو جائے اور دن بھر نہ ملے اور اس کو ملنے کی خبر ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ بے چین ہو جائے گا، تڑپ جائے گا، جذباتی ہو جائے گا، جلدی سے بچے تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ صحابی کی بھی یہی حالت ہوئی، خبر ملی، نبی سے اجازت لی اور تیز رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس سمت میں اس وادی کی طرف جانے لگا۔ نبی نے اس کو اتنا جذباتی ہو کر، اتنا مضطرب ہو کر، اتنا بے چین ہو کر جب اس وادی کی طرف جاتے دیکھا، آواز دی، اے سنو رکو یہاں آؤ۔ لوٹ کر آیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا اپنے اوپر قابو رکھو، اس جذبات سے مت جاؤ، تھوڑا صبر کے ساتھ جاؤ۔ یا رسول اللہ بچہ دن بھر غائب تھا، ملنے کی خبر ملی ہے، جذبات میں آنا تو فطرتی چیز ہے، تو یہ تو جذبات ہے، کہاں میں جانتا ہوں تم اس حالت میں جاؤ گے تو بچے کو اٹھاؤ گے، اس کی پیشانی چومو گے، اس کے رخسار کو چومو گے، پیار کرو گے، لپٹاؤ گے، چپٹاؤ گے۔ ہاں یا رسول اللہ یہ تو کروں گا، یہ تو باپ کی شفقت کا تقاضا ہے، یہ سب کچھ کروں گا۔ کہا نہیں، اپنے اوپر قابو رکھنا، ایسا نہ کرنا، اپنے اوپر قابو رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں، خبر دینے والے نے دی ہے کہ تمہارا بچہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو اپنے اوپر قابو رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان چند بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، تم جب اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کر رہے ہوگے تو یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آئے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کیا ایسا کوئی کردار، اس کا کوئی اثر، اس کا کوئی جھلک ہم اپنی زندگی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا؟ کب حق ادا کرو گے؟ پہلے نعروں سے حق ادا نہیں ہوگا، حق ادا یہ ہے کہ جو نبی کو پسند ہو، جس سے آقا خوش ہو، اسے اپنی خوشی بنا لو، اسے اپنی زندگی بنا لو۔ یہ ہے محبت کا حق میرے پیارے۔ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم آقا ہم سے جس قدر محبت کرتے ہیں ان کا ہماری جانوں پر حق ہے، تو اس حق کو ادا کرنے کا وقت آ گیا، اس حق کو ادا کرنے کا وقت آ گیا میرے پیارے۔ آپس میں محبتیں رکھو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر وہ چیز ہے جو رب کو پسند نہیں۔ جلن ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر، منافقت ہمارے اندر، لالچ ہمارے اندر، حرص ہمارے اندر، خود غرضی ہمارے اندر، بد اخلاقی ہمارے اندر، یہ سب بولو ہے کہ نہیں ہے نا؟ جلن اللہ کو پسند نہیں، نفاق اللہ کو پسند نہیں، حسد اللہ کو پسند نہیں، بغض عناد اللہ کو پسند نہیں، لالچ اللہ کو پسند نہیں۔ اتنی اللہ کی ناپسند کی چیزیں اپنے اندر رکھے ہوئے ہو اور صرف نعرہ لگا کے جنت میں جانے کی بات کر رہے ہو، کیا یہ ممکن ہے بھائی؟ میرے پیارے، نکال دو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، اپنا لو ان چیزوں کو جو اسے پسند ہے۔ نکال دو جلن کو، نکال دو حسد کو، نکال دو لالچ کو، نکال دو ریا کو، نکال دو دکھاوے کو، نکال دو مکر و فریب کو، نکال دو نفاق کو۔ جس دن تم نے یہ گندگیاں اپنے سینوں سے نکال دی، کل تم بلند تھے، کل پھر ہو جاؤ گے۔ تم کو کسی کا محتاج نہیں رکھا اللہ نے روئے زمین پر، تم اس کے محبوب کی امت کو یاد رکھو۔ تم یہاں پہ حکمرانی کرنے کے لیے رکھے گئے ہو، قوموں کو ہدایت دینے کے لیے رکھے گئے ہو۔ تم جو چیزیں جائز ہیں، جو احکام ہیں، اس کا حکم دینے کے لیے رکھے گئے ہو۔
لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے رکھے گئے ہو، لیکن برائیوں سے روکو گے کیسے میرے پیارے جب خود تمہارے اندر برائیاں ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانو میرے پیارے، تم دنیا کے صرف دوسری قوموں کی طرح قوم نہیں ہو کہ وہ آئے ہیں، کھائیں گے، کمائیں گے، اپنے بعد اپنا سکسیسر وارث چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تم وہ قوم نہیں ہو، یہ تو دنیا کی قوموں کا طریقہ ہے، تم وہ قوم نہیں ہو۔ اگر تم وہ قوم ہو تو تمہیں اللہ تم خیر امتی اخرجت للناس کا تمہارے سروں پہ تاج رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا ہے۔ اور کس لیے نکالا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کی دعوت دو۔ یہ ہے تمہاری اسپیشلٹی دنیا کی ساری قوموں میں۔ تو اپنا وقت بھول گئے، تو اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ تم دنیا کو برائیوں سے روکنے کے لیے رکھے گئے تھے، آج تم خود برائیوں کا شکار ہو گئے۔ تم لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے رکھے گئے تھے، آج تم خود تمہارے اندر سے اچھائیاں دور ہو گئی۔ بتاؤ ان حالات میں کیا انقلاب برپا کر پاؤ گے؟ کہاں سے حاکم بندہ کر پاؤ گے؟ کہاں سے عظمتیں حاصل کر پاؤ گے؟ دنیا تمہیں اگر ٹھوکروں پہ رکھے گی تو اس میں حیرت کیا بات ہے؟ میرے پیارے یاد رکھو، دنیا نے ہمیشہ دینے والوں کی عزت کی ہے، لینے والوں کی عزت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی لینے والوں کی عزت، دینے والوں کی عزت ہوتی۔ اور دینے والے آپس میں جنگ نہیں کرتے، لینے والوں کی جھگڑا ہوتا ہے۔ میلاد کی شیرنی بانٹنے کے لیے 10 آدمی کھڑے کر دیے، یہ 10 کبھی نہیں لڑیں گے، 100 جو ان سے لینے والے ہیں وہ ضرور لڑیں گے۔ اس لیے کہ اصول ہے کہ لینے والے لڑتے ہیں، دینے والا نہیں لڑتا۔ تمہاری شناخت یہ تھی، تم دنیا انسانیت کو دینے والی قوم تھے، آج تم لینے والے بن گئے۔ دینے والا جو ہے بعض وقت ہوتا ہے، بلندیوں پہ جاتا ہے۔ اور قریب سے سمجھائیں، تمہارے گاؤں میں بھی ٹیکر والی میں کوئی نہ کوئی معین الدین تو ہوگا نا، ہوگا کسی کا نام؟ بیچارے اس معین الدین کو دیکھو، اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو روز ڈگری کا وہ سرٹیفکیٹ کا رول بنا کے روز نوکری کی تلاش میں صبح جاتا ہے، شام کو مایوس گھر لوٹتا ہے۔ ایک تمہارے گاؤں کا معین الدین ایک عدد نوکری کے لیے پریشان ہے نا، اور ایک معین الدین اجمیر کی دھرتی پر سلاطین وقت اس کی چوکھٹ پر سر جھکا رہے ہیں۔ ان دونوں معین الدین میں فرق کیا ہے؟ یہ معین الدین لینے والا ہے، وہ معین الدین دینے والا ہے۔ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ لینے والوں کو عظمتیں نہیں ملتی، دینے والوں کو ملتی۔ میں یہاں کیوں بٹھایا مجھے آپ نے، اور آپ نیچے کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لے رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، میں دے رہا ہوں، اوپر بیٹھا ہوں، اور مجھ سے اوپر یہ ہیلوجن ہے۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ میرا دینا آپ کا لینا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا اگر یہ روشنی نہیں دے گا۔ اس لیے یہ مجھ سے اوپر یہ نہیں دے رہا، تو یہاں ہے نا۔ اب انصاف سے بولو، اگر یہ دینا بند کر دے، یہ فیوز ہو جائے تو یہ یہاں رہے گا؟ کہاں رہے گا؟ تمہارے محلے کی کسی نالی میں پڑا رہے گا۔ جب تک دے رہا ہے یہ یہاں ہے، اور جب دینا بند کرے گا نالی میں، یہی حالت تمہاری ہے۔ جب تم دنیا کو دے رہے تھے، اس دنیا نے تمہیں اپنے سروں پر بٹھایا، جب تم نے دنیا سے لینا شروع کر دیا، دنیا نے ٹھوکروں پر۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم قوم مسلم ہو، تم نے اپنی حمایت اور نصرت کے لیے اپنی ضرورت کی نگاہیں کبھی دنیا داروں کی طرف نہیں رکھی ہیں،
بلکہ روحانی تاجداروں کی طرف کی ہے. تم نے کبھی دنیا والوں کی طرف نہیں رکھی ہے، مالک دنیا کی طرف ہمیشہ رکھی ہے. اپنے رخ کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو. تم حکمرانی پیدا کرنے کے لیے یہاں پیدا کیے گئے ہو. آج بھی تم کر سکتے ہو، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا کر سکتی ہے. انداز گلستان پیدا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.